بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے چکن سلائیڈرز۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، آپ بھی ٹرائی کیجیے گا اور ایک ایک سٹیپ کو فالو کیجیے گا، انشاءاللہ بہت اچھی ریسیپی بنے گی آپ کی بھی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 کپ میدا لیا ہے ہم نے اور اسے اچھے سے چھان لیا ہے۔ سالٹ ایڈ کریں گے ½ ٹی اسپون، 1 ٹیبل اسپون شوگر، چینی پیسی ہوئی ہم یوز کریں گے، آپ چاہیں تو دوسری بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون انسٹنٹ ایسٹ، میں ہر دفعہ روزمور کے انسٹنٹ ایسٹ یوز کرتی ہوں، یہ بہت اچھی ہے اور جو ہماری بہت ہی پرفیکٹ رائز ہوتی ہے۔ آپ بھی یہی یوز کیجیے گا، ورنہ آپ کے پاس کوئی اور اویلیبل ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے، آپ چاہیں تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم انہیں مکس کریں گے اچھے سے۔ مکسنگ ہو چکی ہے، اب میں نیم گرم پانی سے اسے گوندھ لوں گی، جیسا ہم آٹا گوندھتے ہیں بالکل ویسے ہی گوندھیں گے۔ تقریباً 10 منٹ میں اسے گوندھوں گی بہت ہی اچھے سے۔ آپ چاہیں تو پانی سے بھی یا دودھ سے بھی گوندھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں پانی سے گوندھ رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیے جب یہ چپکنا بند ہو جائے گا ہاتھوں پہ تو یہ پرفیکٹ تیار ہے۔ اب ہم اس پہ آئل لگا لیں گے تاکہ خشکی وغیرہ نہ آئے اوپر۔ اب پلاسٹک ریپ سے میں اسے ریپ کر دوں گی اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم اسے ویٹ کریں گے رائز ہونے کے لیے۔ تب تک ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں۔ چکن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے۔ اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے 3 ٹیبل اسپون، 1 ٹی اسپون سالٹ، 1 ٹی اسپون ریڈ چلی فلیکس، ½ ٹی اسپون ٹرمرک یعنی کہ ہلدی، زیرہ مسالہ ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون، ½ ٹی اسپون ہم اس میں ریڈ کلر ایڈ کریں گے، فوڈ کلر، 1 ٹیبل اسپون تقریباً آئل ایڈ کریں گے، آپ چاہیں تو سرکہ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ مکسنگ ہو چکی ہے، اب ہم اسے ایک سائڈ پہ کر لیں گے، کور کر کے رکھ دیں گے، آپ چاہیں تو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ڈو ہماری بہت اچھی سے رائز ہوئی ہے، آپ چاہیں تو 1 گھنٹہ اور رکھ سکتے ہیں تو مزید 2 یا 3 گنا بڑھ جائے گی۔ اب ہم اسے پنچ کریں گے اور کور کر لیں گے۔ تو یہ پنچ ہو چکی ہے، دیکھیے اس کی ساری ہوا نکل گئی ہے۔ اب ہم پہلے اسٹفنگ تیار کر لیں گے۔ تو پین میں نے آئل ڈالا ہے تقریباً 1 ٹیبل اسپون، 1 عدد پیاز میڈیم سائز کا بالکل چوپ کاٹ لیا ہے اور اسے ہم فرائی کریں گے، بالکل تھوڑا سا فرائی کریں گے۔ پیاز کا کلر کافی حد تک دیکھیے چینج ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں چوپڈ ٹماٹر ایڈ کریں گے، یہ بھی ٹماٹر بھی میڈیم سائز تھا، 1 ہی میں نے ڈالا ہے۔ اسے بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے جو میں نے پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھا تھا۔ دیکھیے میں نے مزید اس میں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا۔ اب ہم اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو یہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے، اب ہم نے اسے کھلے برتن میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بورڈ پہ میں نے میدا ڈسٹ کر لیا ہے اچھے سے اور اسے پھیلا دوں گی۔ اب جو ڈو ہم نے رائز کی تھی وہ ایڈ کریں گے، اس کے ہم اچھے سے پیسز کر لیں گے۔ یہ گول بول بن گیا ہے نا، اب ہم اس کے پیسز کریں گے۔ پیسز کر کے ہم اس کے بول بنا لیں گے۔
تو یہ دیکھیے یہ 7 بال بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسے اوپر سے پریس کرتے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سارے پریس ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کی اسٹفنگ جو ہے وہ اندر کریں گے۔ تو اس اسپون سے دیکھیں جیسے میں اسٹفنگ کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی چیز یا پھر مایونیز وغیرہ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اب ہم اسے کور کر لیں گے۔ اسٹفنگ میں نے ایڈ کر لی ہے۔ یہ دیکھیے کور میں کیسے کر رہی ہوں۔ آپ بھی سیم سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کی ریسیپی بھی بہت ہی پرفیکٹ بنے گی۔ تو دیکھیے اب ہم اسے دوبارہ سے بول بنا لیں گے۔ تو یہ دیکھیے یہ سرپرائز بول بنتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں جب کوئی دیکھے تو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیے جناب ہمارا سیکنڈ بول بھی تیار ہو گیا، بلکہ سارے ہی تیار ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اور اسے بٹر پیپر سے اچھے سے گریس کر لیا ہے آئل لگا کے، اور سارے بولز رکھ دیے ہیں۔ رائز ہونے کے لیے رکھیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پرفیکٹ رائز ہوئے ہیں، ڈبل سے بھی ٹرپل ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پیارا فٹ بال بن گیا ہے۔ اس پہ میں نے انڈا لگا لیا ہے اور اب سفید تل لگائے ہیں۔ اب ہم اسے بیک کر لیں گے۔ کڑاہی کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا سٹینڈ رکھ کے، آپ چاہیں تو نمک کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اسے کور کر دیں گے اور تقریباً 20 منٹ میں یہ دیکھیے اس کی ماشاءاللہ کتنی پرفیکٹ لک آئی ہے۔ یہ دیکھیے اس کا کلر، اور یہ بہت ہی سافٹ اسپنجی بنے گا۔ اب ہم اسے نکالتے ہیں۔ تو بٹر پیپر نکال لیں گے۔ تو یہ دیکھیے نیچے تک اچھے سے پکا ہوا ہے۔ اب ہم اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سافٹ اسپونجی بنا ہے۔ ایسی ہی مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑی رہیے، اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔